خدا کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں نا، آپ اس بات پر عمل کر دیں اور اس کے باوجود بھی آپ کی کوئی بھی تکلیف، پریشانی، کوئی بھی اینگزائٹی، کوئی بھی ٹینشن آپ کی باقی رہے۔ میں 100% شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اگر اس بات پر یقین کر لینا جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو آپ نہایت ہی آسانی کے ساتھ ان تمام مشکلات اور مسائل سے باہر نکل آئیں گے۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے نا، تو آبویسلی وہ ایک آزمائش ہوتی ہے آپ کے لیے۔ آزمائش تو وہ آپ کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھنی ہے کہ وہ صرف آزمائش نہیں ہے، وہ میرے لیے ایک نعمت بھی ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہیں۔ میری بات کو غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ پہ کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم تو ویسے بھی جب ہم پہ کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے ہمارے لیے کہ جب ہم کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک سائن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائنز آتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہ رہے ہیں۔ اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن پہ جب کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، اس کے بعد وہ ہدایت پا گئے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ طاہا بھائی کی مثال لیں، وہ ایک بہت اچھے مذہبی اسکالر ہے اس وقت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بدل گئی۔ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی موت کو قریب سے دیکھا نا، تو تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں تو گمراہی میں زندگی گزار رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا نا کہ ادھر تو کوئی میرے ساتھ نہیں رہے گا، نہ میرے گھر والے، نہ ماں، نہ باپ، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ بہن بھائی، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، تو تب جا کے جب انہوں نے اپنی موت کو قریب سے دیکھا نا، تو وہ ماشاءاللہ سے ہدایت پا گئے اور آج الحمدللہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور مثال آپ دیکھ لیں کہ حمزہ شیخ ایک ینگ جو اسکالر ہیں، وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں گمراہی اور انگزائٹی، ٹینشن، بے سکونی اور بے چینی میں مبتلا تھا۔ تو ایک دن میں ایسے ہی ٹک ٹاک سکرول کر رہا تھا، تو ادھر میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں نے ایک آیت پڑھی کہ دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ پڑھی آیت تو مجھے وہ پڑھ کے سکون ملا، پھر میں نے اس کو اوپر کر دیا، تو پھر میرا دوبارہ دل کیا کہ میں دوبارہ اسے پڑھوں، پھر نیچے کیا، پھر پڑھا، تو پھر دوبارہ سے مجھے سکون ملا۔ تو اس ایک آیت کی وجہ سے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے ہی سکون کی تلاش میں تھے کہ وہ انگزائٹی اور پریشانی میں مبتلا تھے، تو وہ سکون کی تلاش میں تھے آلریڈی۔ تو جب انہیں یہ قرآن پاک کی آیت ملی کہ دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، تو وہ اس ایک آیت سے وہ بھی ہدایت پا گئے۔ تو ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے نا، تو انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا اللہ ان کو یاد آتا ہے کہ وہ پھر کبھی اللہ کو بلاتے ہی نہیں ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو آپ پر بھی اگر کوئی ٹینشن آئی ہوئی ہے، کوئی مشکل پریشانی، کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا، آپ کا کسی نے دل توڑ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے آپ کے لیے، ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو چھوڑو، یہ تو کھیل تماشا اور دھوکے کی جگہ ہے۔ یہ لوگ جن سے تم امیدیں لگائے ہوئے ہو، یہ تو تمہیں دھوکہ دے دیں گے، یہ تو تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ تو تمہارا دل توڑ دیں گے۔ تم اس کے ساتھ دل لگاؤ نا جو دل توڑتا کیا دلوں کو سکون بن جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو سائن دے رہے ہیں، آپ اس سے سبق حاصل کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ آپ کو کسی نے بھی کوئی پریشانی دی ہے، دھوکہ دیا ہے، کسی نے آپ کا دل توڑ دیا ہے، تو آپ چھوڑ دیں اس کو۔ میں نے ایسے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، انہیں کسی کام میں ناکامی ہوتی ہے یا ایون کہ محبت میں ناکامی ہوتی ہے، تو ان کا جو عشق مجازی ہوتا ہے نا، وہ عشق حقیقی میں بدل جاتے ہیں، وہ فلاح آ جاتے ہیں۔ پھر وہ ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو کسی شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا فلاں نے میرے ساتھ غلط کی ہے۔ جب وہ اس ٹریک پر آ جاتے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی، نہ ان کو کسی کے دھوکے کی بھی فکر رہتی ہے، اور اللہ ان کو ایسا سکون بخش دیتا ہے کہ جس کے بعد انہیں بے سکونی ہوتی نہیں ہے۔ تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی ناکامی، محبت میں ناکامی، کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے، تو آپ ساری باتیں چھوڑ کر بس اس ایک بات پر عمل کر دیں کہ آپ اللہ کے ساتھ رجوع کر لیں، اللہ کے ساتھ آپ رابطہ بنا لیں، اور یقین کریں کہ آپ کی ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، بے سکونیاں، بے چینی، انگزائٹی، سارا کچھ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یہ میں شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیں گے تو اللہ آپ کو سکون بخش دے گا اور آپ کو دنیا کی فکروں اور ناکامیوں اور پریشانیوں سے آزاد کر دے گا۔ تو کائنڈلی جن کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے، وہ اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ میری طرف آئیں۔ اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ غلط راستوں پر چلیں یا گمراہ ہوں یا بھٹکے رہیں، یہ تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ ان راستوں پر چلیں۔
اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ میری طرف آئیں، وہ تو آپ اللہ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ میرے بندے گمراہی میں مبتلا رہیں اور غلط راستوں پر چلیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے ہدایت کے راستے پر چلیں، صراط مستقیم پر چلیں۔ وہ تو شیطان چاہتا ہے نا کہ ہم گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں، راستے سے اتر جائیں، ٹریک سے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے اور بڑا مہربان ہے، وہ تو یقیناً چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہدایت کے راستے پر چلے۔ اس کی تو یہ منشا نہیں ہے کہ آپ گمراہی کے راستوں پر چلیں اور وہ آپ کو عذاب اور سزا دے۔ تو کائنڈلی آپ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس پر عمل کریں، ضرور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔